اگر ہم مان بھی لیں کہ جی احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، تو پھر سوال یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ اس کا اثر کیا پڑا؟ کیا جو مقاصد تھے وہ مقاصد پورے ہوئے؟ کوئی دباؤ پڑا حکومت پر؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو آج ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی پارلیمان میں، کہ وہاں پر حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کے ٹھیک ہے جتنے مرضی معاملات ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس پر ہم قانون سازی پر بات کر سکتے ہیں، ہم 26ویں ترمیم پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار 3 دن سے مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہوں، اس میں نااہلی ہو، اس کے لیے آپ عدالت سے رجوع کریں، اور عدالت سے رجوع کیا بھی گیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا۔ شبلی فراز صاحب اور زرتاج گل صاحبہ کو ریلیف بھی مل گیا ہے۔ 11 اگست تک ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ متعلقہ ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے کیا فرمایا، میں چاہوں گا وہ ذرا آپ دیکھیں، پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں کہتا ہوں سر یہ فورم نہیں ہے، فورم اس کا عدالت ہی ہے۔ جو جو لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ اپیل فائل کریں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اسمبلی کو چلانا کس طرح سے ہے، آئیں بیٹھیں وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ ان ترامیم کو تبدیل کریں، پیسج کے لیے لے کے آئیں تاکہ عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہو۔ شامی صاحب، مسلسل تیسرا روز ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ بجائے وہ 14 اگست کا اعلان کرے، پھر سڑکوں پر جائے یا یہ کہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں نہیں کھڑے ہونا، آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، شاید کوئی مسائل کا حل نکل آئے؟ دیکھیے، جو پی ٹی آئی ہے اور اس کے جو چیئرمین ہے، بانی چیئرمین، وہ میڈیا کا استعمال جانتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیل سکتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس دلا سکتے ہیں۔ انہیں اپنے حریفوں پر اس لحاظ سے سبقت حاصل ہے کہ وہ خبر میں ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں اور اس کی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اگنور نہ کیا جائے، ان کو آپ ڈسکس کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک عرصے سے اب وہ مسلسل خبروں میں ہیں، آپ ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح انہوں نے جو 14 اگست کا اقدام کیا ہے، اس سے اب وہ ایک مسلسل پھر ایک ڈسکشن میں رہیں گے، اور ان کو اس وقت ان کے جو کارکن ہیں ان کو روکا بھی نہیں جا سکے گا۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں مسلسل ان کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ ایک باقاعدہ پیشکش جو ہے وہ ایک خط لکھ دیں خان صاحب کو یا ان کے جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو، اور باقاعدہ ان کو پیشکش کریں کہ آئیے ہم سے بات چیت کریں اور اپنا ایجنڈا طے کریں، اور ملک کی مجموعی صورتحال پر اور ان کے جو مقدمات ہیں ان پر اور ان کی جو شکایات ہیں ان پر جو کچھ بھی ہیں بات چیت ہو سکتی ہے، اور آئیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ تو میرا خیال تھوڑا سا اس کو فارملائز کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حکومت مذاکرات کی بات کر کے حکومت اپنا ایک اس کا یعنی پازیٹیو میسج جا رہا ہے، اور اس کا امیج اس سے بہتر ہوگا اگر اس مذاکرات کو جھٹلایا جائے گا اور اس میں کوئی پی ٹی آئی میز پہ نہیں آئے گی تو پی ٹی آئی کو اس کا تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں امن و سکون ہو، بات چیت ہو، مذاکرات ہوں اور ہم اپنے مسائل حل کریں۔ لیکن ہم ایک بہت چیلنج درپیش ہیں۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو اس کے جو عزائم ہیں ان کے بارے میں بھی خدشات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت سے پاکستان کے اپنے جو معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں اور پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان سے پاکستان عہدہ برا ہو رہا ہے، نبٹ رہا ہے۔ تو ایسے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو، ملک میں سکون ہو،